بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2034 ہے اور آج سورۃ النجم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 24، 25 اور 26، 24، 25 and 26۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ام للانسان، کیا ہے انسان کے لیے، ما جو تمنا وہ تمنا کرے، فللہ الآخرہ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے پچھلا جہاں، والاولا اور پہلا جہاں، وکم من اور کتنے ہی، ملکن فرشتے ہیں، فی السماوات آسمانوں میں، لا تغنی کہ فائدہ نہیں دے گی، شفاعتہم ان کی سفارش، شیئن کچھ بھی، الا مگر، من بعدی اس کے بعد کہ، یأذن اللہ اجازت دے گا اللہ، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ویرضا اور وہ پسند کرے گا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، البتہ اس کے بعد ہی کام آ سکتی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا انسان کو ہر وہ چیز ملتی ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ دوسری بات، اس لیے کہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تیسری بات، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے بھی کچھ کام نہیں آئے گی۔ چوتھی بات، ہاں البتہ اسی کے بعد کام آ سکتی ہے جبکہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ پانچویں بات، اللہ اس سفارش پر راضی بھی ہو۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے سامنے یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم ان باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو اور تم ان سے اپنی حاجات بیان کرتے ہو، تو بھلا یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہیں کیا ہر وہ چیز مل گئی جس کی تم نے یہاں تمنا کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اس لیے کہ تمہاری تمنا پوری کرنا نہ کرنا اور تمہاری مانگی ہوئی چیزیں تمہیں دینا نہ دینا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم پر ہر فیصلہ طے پاتا ہے۔ چنانچہ تم کتنی ہی تمنائیں کر ڈالو، چاہے تم اپنے باطل معبودوں کے سامنے ہاتھ پھیلا لو اور کتنا ہی ان سے التجائیں کر لو، تو آہ و گزاری کر لو، تو تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ نہ اس دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر انجام پا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ اور تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ ہمارے باطل معبود اور یہ فرشتے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گا اور تم اس طرح جنت میں چلے جاؤ گے۔ تمہارا یہ خیال بالکل باطل ہے اور تم غلط فہمی میں جی رہے ہو، ایسا بالکل نہیں ہونے والا ہے، اور وہاں پر کسی کی اتنی جرات اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ تم ہی دیکھ لو کہ آسمان میں کتنے سارے فرشتے رہتے ہیں کہ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور پھر ایک بار طواف کرنے کے بعد قیامت تک انہیں پھر طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو سوچو کہ آسمان میں کتنے فرشتے موجود ہیں اور وہ اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، اس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو الغرض اس کے باوجود بھی ان سارے فرشتوں میں بھی یہ ہمت و قوت نہیں کہ وہ کسی کی اللہ کے حکم کے بغیر سفارش کر سکیں۔ ہاں البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دے دی ہو تو اور بات ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہ جس کی سفارش کریں گے اسے قبول کر لیا جائے گا، نہیں، بلکہ سفارش بھی انہی کی ہوگی
جن کی سفارش کرنے کا اللہ ہی حکم دے کہ فرشتے بھی ہر کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، تو جب اللہ تعالیٰ کی ایسی فرمانبردار مخلوق جن سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا اور جنہوں نے کبھی اللہ کے احکامات سے حد سے تجاوز نہیں کیا، ہمیشہ فرمانبرداری کی، وہ کسی کی سفارش کرنے کا حق جب نہیں رکھتے، تو یہ باطل معبود، یہ پتھر، یہ درخت، یہ سانپ، یہ بچھو، جن کو تم اس رب کا شریک ٹھہراتے ہو، کیسے سفارش کر پائیں گے؟ لہذا اے مشرکو، یہ خیال اپنے دلوں میں دماغ سے نکال دو کہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کل قیامت میں فرشتوں کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جنت میں وہی جائے گا جو اپنے رب کی مان کر یہ دنیاوی زندگی گزارے گا اور اس کا مطیع و فرما بردار بن کر رہے گا، تو کامیابی کل قیامت میں اسی کی ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور رب ذوالجلال کی حقیقت کو سمجھنے کی اور باطل معبودوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔